वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक अमेरिका में बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हो रही है, एक सीरियस डेवलपमेंट हो रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर है बहुत सीरियस टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गई है। और इससे डेफिनेटली एक किस्म से हम एक कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन में पहुंच गए, एंड ट्रेड वॉर में एस्केलेशन होते जा रहा है। वी आर मूविंग इनटू ए बाइपोलर सिस्टम, ऐसा लग रहा है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा कि वाइट हाउस के अंदर भी एक छोटी मोटी कोल्ड वॉर चल रही है, उसके बारे में बात करूंगा, जो एक किस्म से सीरियस भी है बिकॉज इट पॉइंट्स टू द केओस इनसाइड द वाइट हाउस, के वाइट हाउस के अंदर कोई निज़ाम है या क्रेजीनेस चल रहा है। और दूसरा, इट ऑल्सो शोज़ के टेंशन इतने बढ़ गए, इतना प्रेशर पड़ रहा है ख़ासतौर से रिपब्लिकन्स पर और अमेरिकन पर, कि वो एक दूसरे को नोचने पर आ चुके हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप में से चंद लोग कह रहे थे कि ऑडियो सिस्टम वाज नॉट गुड। आपकी खबर के लिए ये है कि मैंने एक नया रोड माइक्रोफोन ख़रीद लिया है, एंड आई होप दिस इज़ डूइंग वेल। काफ़ी महंगा है, एंड आई होप इट डज वेल। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल की 2 तारीख को चाइना के ऊपर 54% टैरिफ लगाए थे, तो पहले उन्होंने 20% लगा दिए थे फेंटनिल वगैरह के चक्कर में, जब वो चाइना कनाडा पर और मेक्सिको पर जो टैरिफ लगाए थे, जो आज बाकायदा वो 25% आज लागू हो चुके हैं वो। तो उसके बाद उन्होंने कैलकुलेट करके रेसिप्रोकल टैरिफ में 34% चाइना पे लगाया, तो टोटल वो हो गया 54% टैरिफ चाइना के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप दो मुख्तलिफ बातें वो कर रहे हैं, मतलब दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी। एक तो कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका में इंडस्ट्रीज चाहिए, तो आपको अगर अमेरिकन कंज्यूमर चाहिए, हमारी सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, हम सबसे बड़े इकॉनमी है, अगर आपको हमारे कंज्यूमर्स को बेचना है तो आप हमारे पास आकर बनाइए, तो ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग टू अमेरिका। तो ये उनका दावा है। तो जब वरना टैरिफ लगे रहेंगे और आपके प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बिके। तो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि टैरिफ का मकसद है कि अमेरिका को इंडस्ट्रियलाइज दोबारा करे, री इंडस्ट्रियलाइजेशन टू ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग, इसको होम शोरिंग कहते हैं। सो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। जो दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम ये टैरिफ लगाने का मकसद ही ये है कि टू फोर्स कंट्रीज टू कम बैक एंड नेगोशिएट, यानी हम आप पे दबाव डाल रहे हैं कि आप हमसे आके नेगोशिएट करें, फिर आप अपनी टैरिफ कम कर लें, हम हमारे टैरिफ कम कर लें। तो दीज आर कॉन्ट्रडिक्टरी। मिसाल के तौर पे अगर चाइना, अगर शी जिनपिंग कहता है ठीक है हम आपकी टैरिफ ज़ीरो कर देते हैं, तो फिर क्या चाइना के टैरिफ ज़ीरो कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप? फिर वो 10% का क्या होगा जो मिनिमम चाहिए उनको, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, जिससे वो टैक्स कर्ज देना चाह रहे हैं। तो दे आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स, डिस्कशंस चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आर्ग्यूमेंट्स में। तो आज उसके जवाबी कार्रवाई में, तो पहले तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने 54% टैरिफ लगाए, सारे मुल्कों पे लगाए, इंडिया पे भी लगाए 26%, वियतनाम पे 46%, जापान पर वगैरह, तो उसके जवाबी कार्रवाई में बुरी तरह से मार्केट गिरी अमेरिका में। आपको तो पता है, पहले दिन 1700, दूसरे दिन 2300, तकरीबन 4000 पॉइंट गिरे डाउ जोन्स इंडेक्स। और पहले 2 दिन में, मतलब थर्सडे फ्राइडे में, बिल्कुल अमेरिका के $5 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। उसके बाद जब चाइना ने अनाउंस किया कि वो 34% टैरिफ लगा रहे हैं, तो उसके बदले में और मार्केट्स गिरे, और तकरीबन $10 ट्रिलियन मार्केट से नुकसान हो गया अमेरिका का। 10 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा है, इट्स लाइक मोर देन 2 इंडियाज़। इंडिया और जर्मनी को मिला दें तो उससे भी ज़्यादा। इन दोनों कंट्रीज़ का टोटल जीडीपी इज़ नॉट $10 ट्रिलियन। सो इट इज़ डूइंग, इट्स लाइक सेइंग सऊदी अरेबिया, इंडिया, जर्मनी और टर्की को ऐड कर दें तो $10 ट्रिलियन हो जाता है। तो 34% जब चाइना ने जवाबी कार्रवाई दी, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू नेगोशिएट, ट्रंप ने तो बड़ी, मतलब एक किस्म से यहाँ हलचल मच गया था। पीपल आर वेरी अपसेट कि ये क्या हो रहा है, दिस इज सपोज टू मेक पीपल नेगोशिएट, वो तो उल्टा हम पे हमला कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना डर गया है, पैनिक हो गया है, इसलिए इट इज़ मेकिंग ए मिस्टेक। चाइना को ये भी नहीं मालूम कि नेगोशिएट कैसा करे, सो प्लीज़ हमको फ़ोन करें एंड कॉन्टैक्ट अस एंड कम एंड नेगोशिएट। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लेकिन उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर चाइना विड्रॉ नहीं करता अपने 34% रेसिप्रोकल टैरिफ, वो 50% टैरिफ लगा देंगे चाइना के ऊपर। और जब चाइना ने वापस नहीं लिए, तो आज शाम के वक्त
ڈونلڈ ٹرمپ نے اور مزید 50% ٹیرس لگا کر اب 104% ٹیرس لگ گئے ہیں چائنا پہ، یعنی ہر آئٹم چائنا کا ڈبل ہو جائے گا۔ اس کے لیے امیڈیٹلی ان دا شارٹ ٹرم انڈیا کے لیے بہت خوشخبری ہے، کیونکہ ایپل سب بہت پریشان ہو گیا ہے یہ دیکھ کے کہ اب سوچیے آپ 1200 1400 1600 ڈالر کا جو آئی فون 16 ہے، گڈ نیوز، میں نے 2 3 ہفتے پہلے اسپین جانے سے پہلے اپنا آئی فون کو اپ گریڈ کرا لیا تھا ٹو دا لیٹسٹ ماڈل، تو وہ ڈبل ہو گیا اس کی قیمت، اس کی قیمت 10 تاریخ سے ڈبل ہو جائے گی۔ تو ایپل اب امریکہ میں بیچنے کے لیے بھی آئی فونس انڈیا سے زیادہ آ رہا ہے، سو انڈیا از گوئنگ ٹو سی اے اسپائک ان ایکسپورٹ آف آئی فونس ٹو دا یو ایس، یہ ٹیرف وار امریکہ اور چائنا کا۔ بٹ دیکھیں کب تک چلتی ہے یہ دس، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیرف وار سیریس شروع ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے ہی چلا، اگر چائنا بھی جوابی کارروائی میں کل یا پرسوں 50% لگا دیتا ہے امریکہ کے اوپر ٹیرف، تو میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اکانومی اور گلوبل اکانومی دونوں ریسیشن میں چلی جائیں گی، انکلوڈنگ چائنا۔ دیر از نو اسکیپ فرام دیٹ۔ 2007 اور 2008 کا جو اکنامک کرائسس تھا، وی آر گوئنگ ٹو بی فیسنگ دیٹ کرائسس، دیر ول بی بگ شرنکیج آف دا گلوبل اکانومی، تو وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ اے ریسیشن ان اے ویری ویری ریپڈ پیس۔ یہ بالکل پریڈکٹیبل تھی، اگر 10% لگاتے تھے وہ شروع میں سب کے اوپر، اتنی ہلچل نہیں مچتی اور ٹیسٹ ہو جاتی ہے ان کی تھیوری کی۔ دیکھیے آئی ایم کنونسڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرس لگانے کی وجہ سے اگر جرمنی سے سمجھیے بی ایم ڈبلیو، ووکس ویگن، مرسیڈیز، اگر چائنا کی بھی کمپنیز بی وائی ڈی کو لے لیں یا دوسرے کار مینوفیکچررز ہیں، اور اگر وہ سب امریکہ میں آ کے فیکٹریز بھی کھولتے ہیں، تو یس یقیناً امریکہ میں انویسٹمنٹس آئیں گے اور وہ کارز جو امریکہ میں بنیں گے ان کی قیمتیں کم ہو جائے گی، دے ول بیکم میڈ ان امریکہ۔ اور ایک نیا لا پاس کرنے والے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جو نئی گاڑیاں امریکن کارز اگر آپ خریدیں گے تو اس پہ جو انٹرسٹ رہے گا اس کو آپ ٹیکس ڈیڈکٹ کر لے سکتے۔ تو سمجھیے کہ میں $50,000 کی گاڑی خریدتا ہوں اور اس پہ ہر مہینہ $1,000 میں اس پہ مارگیج پے کر رہا ہوں، تو اگر اس میں $700 انٹرسٹ ہے، $300 پرنسپل ہے، تو وہ $700 جو انٹرسٹ ہے 12 مہینے کا 8,400، آئی کین ڈیڈکٹ دیٹ فرام مائی انکم بفور پیئنگ ٹیکسز، تو ٹیکس ڈیڈکٹیبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو دیر لاٹ آف انسینٹیوز ٹو مینوفیکچر ان انڈیا۔ آج میں اپنے کالگ سے بات کر رہا تھا کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ہے میرے لیے، آئی ایم ٹرائنگ ٹو امیجن مائی سیلف ان اے کیڈیلیک۔ میں نے ایک ہی بار ایک امریکن گاڑی خریدی تھی، جیپ لبرٹی، 2 3 4 سال چلائی، اس کے بعد سے آئی بین ڈرائیونگ ٹویوٹاز، نیسانس، لیکسس وغیرہ، بس یہی چلائی ہے میں نے۔ سو تھنکنگ آف مائی سیلف ان مطلب فٹ نہیں ہوتا ہوں میں کیڈیلیک میں۔ سو میں اپنے کالگ سے بات کر رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہوں مین آئی کانٹ امیجن مائی سیلف ان اے کیڈیلیک ٹو۔ تو جس سے میں بات کر رہا تھا وہ تو آسٹن کوپر والی بیبی آسٹن چلاتے ہیں۔ سو تو ایک تو یہ جھگڑا چل رہا ہے وچ از اے سیریس تھریٹ ٹو دا امریکن اکانومی۔ لیکن اگر لوگ فورن کارز آ کے بھی مینوفیکچر کرتے ہیں، جو میں کہہ رہا تھا آپ سے، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ہائر امیریکنس، دے آر گوئنگ ٹو ہائر روبوٹس۔ اٹس گوئنگ ٹو بی انڈسٹریلائز، مطلب روبوٹس کو لائیں گے۔ کیوں پبلک کو امریکنس اتنے مہنگے ہیں، تنخواہیں مہنگے، ہیلتھ انشورنس ان کی مہنگی، اگر آپ 100 عورتوں کو ہائر کر لیے فیکٹری میں تو آپ کو بیبی سٹنگ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ دیر آر لاٹس آف ویلفیئر ریلیٹڈ پروگرامس اور ریسٹرکشنز وغیرہ، جیسا 12 12 گھنٹے آپ وہاں کام کرواتے ہیں ویسا نہیں کر سکتے، یہاں صرف 4 گھنٹے کام کرے، اس کے بعد پھر 15 منٹ کا بریک، 8 گھنٹے ہو گئے تو اس کے بعد یو کانٹ ورک، یو ہیو ٹو گو ہوم۔ سو دیر آر لاٹ آف مطلب ورکرز پروٹیکشن رولس ان دا یو ایس۔ فری مارکیٹ کہتے ہیں بٹ اٹس اے ویری سوشلسٹ کنٹری ان دیٹ سینس۔ تو اگر مینوفیکچرنگ آ بھی جاتی ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ مینوفیکچرنگ جابس، میرے خیال سے اٹس گوئنگ ٹو بی ٹوٹلی آٹومیٹیڈ، روبوٹس بنائیں گے اس کو۔ سو آئی ایم ناٹ شیور کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پورا اسٹریٹجی آف ری انڈسٹریلائزنگ امریکہ اینڈ برنگنگ مینوفیکچرنگ جابس وہ دیٹ ول ورک۔ جو دوسری چیز یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور ریپبلکن ٹرمپ کے کیمپ میں دراریں پڑ رہی ہیں۔ ایک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے والے بڑے بڑے سی ای اوز اب کھلے عام پبلکلی کرٹیسائز کرنے لگے ہیں۔ جیمی ڈائمن جو پہلے کہہ رہے تھے، جیمی ڈائمن جو جے پی مورگن کے سی ای او، انہوں نے پہلے کہا، اور میری بیٹی کے باس بھی ہیں، سو وہ انہوں نے پہلے کہا کہ
بھائی دس از ناٹ اے بگ ڈیل، گیٹ اوور اٹ، اس طرح کی باتیں کیے تھے انہوں نے اباؤٹ دا 10% ٹیرفس. لیکن اب وہ جب دیکھ رہے ہیں تو انہی کا اکانومسٹ جے پی مارگن ہیز اناؤنس کہ 60% چانسز ہے کہ امریکہ ول گو ان ریسیشن. 60% از آئی تھنک اے ویری آپٹیمسٹک ایسٹیمیٹ. یو کین سے کہ رائٹ ناؤ، خاص طور سے اب جو چائنا پہ 100%، 104% ٹیرس لگے ہیں، تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ دیر از مور دین 75% چانس کہ امریکہ از گوئنگ انٹو ریسیشن. امریکہ گوز انٹو ریسیشن تو جابس بھی چلے جائیں گے، یہاں پہ مہنگائی بڑھ جائے گی، لوگ شاپنگ کرنا چھوڑ دیں گے. اف امیریکن اسٹاپ شاپنگ، دنیا کی ساری اکانومیز بیٹھ جائیں گی. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جرمنی، یورپ وغیرہ، ہو از گوئنگ ٹو بائی دیئر کارز. آپ لوگ اتنا جو ایکسپورٹ کریں، جو $2 ٹریلین کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تو کم ہو جائے گا، لیکن جو ایکسپورٹ نہیں کر سکیں ان کی اکانومیز کا بتنگڑ بن جائے گا. سو دس از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹورڈز اے گلوبل ریسیشن. تو سی ای او فار ایگزامپل ہوم ڈپو بول کے کمپنی ہے، ان کے سی ای او از اے ویری اسٹرانگ سپورٹر آف ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹر ہیں، انہوں نے بہت پیسے بھی دیے ڈونلڈ ٹرمپ کو. انہوں نے کھلے عام مطلب وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، کہ میں آپ کے سامنے دہرا نہیں سکتا. تو ہی سو میڈ کیونکہ ہوم ڈپو کا سارا سامان ویٹنام میں بنتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا جیمی ڈائمن. اور ایک مزے کی چیز ہو رہی ہے کہ ایلان مسک، جن کو تھوڑا آؤٹ کر دیے ہیں وائٹ ہاؤس سے، خاص طور سے ڈوش کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، خاص طور سے ریپبلکن پارٹیز کے جو سپورٹرز ہیں، وہ اپنے کنسٹیٹوئنسی میں بہت ناراض ہیں بیکاز ان کے جابس چلے گئے، گورنمنٹ کو کینسل کر دیے. اٹ ہیز بیکم اے میس. جو خاص طور سے گورنمنٹ سروسز ہے، سوشل سیکیورٹی وغیرہ، بندوں کو فائر کر دیا. کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے. آپ بار بار فون کریں صبح سے. مجھے کچھ کام تھا سوشل سیکیورٹی میں، ان کو میں فون کر رہا ہوں تو کوئی اٹھا ہی نہیں رہا ہے. دن بھر صبح سے 8 بجے سے میں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے اس پہ فون پہ جیسا ہم جیسے ری ڈائل کیے دبائے جا رہا ہوں، اس کو اسپیکر پہ ڈال کے اپنا کام کر رہا ہوں. بٹ اسٹل آئی ایم ویسٹنگ ٹائم. مطلب میں نے کوئی 25-30 بار فون کیے سارے دن، صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک. دیر از نو بڈی ٹو آنسر دا فون. ای میلز بھی بھیجیں ان کو، دیر آر ناٹ انف پیپل ٹو آنسر، دیر آر مور پیپل. سو اٹس کریٹنگ اے میس. اور لوگ پیپل آر ویری ویری اینگری. خود ریپبلکن. سو اٹ از بیکم ویری کلیئر کہ مڈ ٹرم الیکشنز نومبر 2026 میں بری طرح ریپبلکنس کو نکال پھینکیں گے امریکنس، اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں. تو ایک قسم سے ٹینشن میں آ گئے ریپبلکنس، اینڈ اس کے وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کو تھوڑا کنارے کر دیا. بٹ ایلان مسک بھی یہ ٹیرف پالیسی سے ناخوش ہیں. ان کے خود اب سوچیے آپ، ٹیسلا کے بہت سارے پارٹس چائنا میں بنتے ہیں. تو اب ٹیسلا کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی، وہ ہے اتنی مہنگی گاڑی، 50,000 70,000 $75,000 کی سیکنڈ ماڈل آتی ہے. تو اب وہ $100,000 میں ہو جائے گی. اٹس ناٹ ورتھ اٹ. Nobody is going to buy it. Plus ایلان مسک ہے. مطلب there is a lot of anger. جن کے پاس پیسہ ہیں وہ لبرلس ہیں، وہ ویسے ہی نہیں خرید رہے ہیں ایلان مسک کی گاڑی. اب وہ مہنگی بھی ہو جائے گی، اور اگر اس پہ مطلب ٹیکس ایگزمپشن نہیں ملے گا تو پھر they are not going to buy it. So Elon Musk is quite worried کہ اس کی پرائڈ آف ہز بزنس ٹیسلا کا کیا ہوگا. سو ہی از بین پبلکلی بیانات وہ دینے لگ گئے ہیں کہ ہم کو زیرو ٹیرف پہ جانا چاہیے، خاص طور سے امریکہ اور یورپ. وہ یورپ کی مارکیٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان اسٹارٹ ریڈنگ. تو ان کا جھگڑا اب پبلکلی ہو رہا ہے وتھ پیٹر نوارو، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اکنامک ایڈوائزر تھے پہلے ٹرم میں، اس بار بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ ہی از دا مین ایڈوائزر ٹو ڈونلڈ ٹرمپ آن ٹیرفس. پیٹر نوارو پچھلے 2 دن سے وہ ٹیلی ویژن پہ ہے، اینڈ از ٹرائنگ ٹو سے کہ نہیں بھائی ایلان مسک غلط ہیں، ایلان مسک کو اپنی گاڑیاں بیچنا ہے، تو اس لیے ان کو فکر ہے کہ کیونکہ ان کی گاڑیوں کے، تو انہوں نے کار میکر سے کار اسمبلر بنا دیا ایلان مسک کو. بھائی ٹیسلا از ہز ڈیزائن، ہی از ناٹ این کار اسمبلر. یہ اور بات ہے کہ ان سم آف ہز فیکٹریز آر ان چائنا، اور مینی آف ہز فیکٹریز آر ان چائنا. تو اینی وے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلان مسک از اے کار اسمبلر، اور وہ پریشان ہے کہ ان کی کار کا نقصان ہوگا، بٹ دس از گڈ فار امریکہ، یہی کہہ رہے ہیں وہ. تو اس کے بدلے میں ایلان مسک نے ٹویٹ کیا کہ ہی از اے مورون. پیٹر نوارو کو وہ مورون بھی کہہ دیے، اینڈ از ایز ڈم ایز اے سیک آف برکس. از اے بلڈی مورون از ڈم. مطلب کھلے عام وہ گالیاں دینا شروع کر دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اکنامک ایڈوائزر کو. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ کس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ ایلان مسک کو ٹالریٹ کریں گے. ایلان مسک نے 200
240 یا $270 ملین خرچ کیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتانے کے لیے الیکشن. تو اب دیکھنا ہے کہ ہاؤ فار دے گو، بیکاز ایک وہ ان کا رول کم ہو گیا ہے گورنمنٹ میں، اور دوسرا ہی از ناٹ ہیپی ود دا ٹیرف پالیسی. اگر یہ 5-6 مہینے ایسے ہی رہتا ہے نا، ایک انسرٹنٹی اور دوسرا ہائی لیول آف ٹیرفس، دین وی آر ان ڈیپ ڈیپ ٹربل. تو اینی وے، تو ایک قسم سے بری خبر بھی ہے اور تھوڑی بہت مزاحیہ بھی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانورسیشن اچھا لگا. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.